أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون۔ قرآن شریف دا 18واں سپارہ سورت مومنون دے نال ہی شروع ہوندا ہے اور دی پہلی آیت دے پہلے لفظاں قد افلح المؤمنون تو پچھاڑیا جاندا ہے۔ اے دے بالکل شروع دے وچ اللہ پاک نے مومناں دیاں صفتاں بیان کیتیاں کہ او مومن فلاح پا گئے جڑے اپنی نماز دے عاجزی اختیار کر دین اور بیکار گلاں تو دور رہندن اور اپنے نفس دے تزکیے دے واسطے زکوٰۃ دا عمل کردے رہندن۔ اور اس تو بعد بڑی وڈی گل کہی گئی اور وہ تین آیتاں لائیاں گئیاں کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دیں اور انہاں نوں نہیں کھول دے سوائے اپنی بیویاں تے مل کے یمین دے، اور یہ کرن دے انہاں دے کوئی گناہ نہیں۔ ہاں وہ لوگ جڑے اس تو زیادہ چاہن یعنی اس حد نوں ٹپن دی کوشش کرن وہی زیادتی کرن والے۔ بندہ مومن دے سیرت و کردار دے وچ بڑا اہم رول ہے انسان دے اس جذبے تے او دے کنٹرول دا۔ قرآن مجید دے وچ اور عربی زبان دے وچ شرمگاہ دے واسطے فرض دا لفظ استعمال کیتا گیا جدا مطلب ہوندا دراڑ، اور دراڑ کسی بلڈنگ دی کمزوری ہوندی ہے، اس طرح یہ بندے دی شخصیت دا کمزور پہلو وہ انسان دا یہ جذبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی میں دو چیزاں دی ضمانت دے دیو تو میرے کو جنت دی ضمانت لے لو، بین اللحیتین یعنی دونوں جبڑیاں دے درمیان یعنی زبان دی تسی میں ضمانت دے دیو، اور اپنی دو راناں دے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ دی میں ضمانت دے دیو کہ تسی ادا غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تانوں جنت دی ضمانت دے دینا۔ اس تو بعد ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنی امانتاں دی تے اپنے وعدیاں دی حفاظت کرن والے، اور اگے پیچھے نماز دا ذکر کیتا گیا، یعنی شروع بھی کیا گیا کہ اپنی نماز دی عاجزی اختیار کر دیں، اخیر تے پھر کیا گیا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازاں دی حفاظت کر دیں، یعنی کسی نماز نو فوت نہیں ہون دیندے۔ اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اے وہ لوگ ہیں جڑے ٹھنڈیاں چھاواں والی جنت دے وارث بنن گے، ہم فیہا خالدون، تے اوتھے ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ اس صورت دے وچ اللہ پاک نے انبیاء کرام دے بارے لوکاں دا جڑا شبہ سی او دا ذرا تفصیل دے نال ذکر کیتا۔ نبیاں دیاں دو گلاں اے ہضم نہیں ہوئیاں، ایک تو یہ اعتراض کہ تسی ساڈے ورگے ہی ہو، نبی کس طرح ہو سکتے ہو، اور دوسری یہ گل کہ تسی جڑا یہ کہندے ہو کہ اسی مر جاواں گے مک جاواں گے تے پھر زندہ ہو جاواں گے، ساڈی سمجھ چان والی گل نہیں۔ اس صورت دے وچ حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا گیا اور انہاں دی کہانی سنان تو بعد کیا گیا کہ انہاں تو بعد بھی اسی پیغمبر بھیجے، اور جدو پیغمبر آئے تے کافراں دی قوم دے سرداراں نے نبیاں نو کہا کہ لے تسی ساڈے ورگے کھاندے پیندے، یعنی انہوں نے قوم نو کہا کہ اے نبی جڑا دعویٰ کر رہا ہے نبی ہون دا، یہ جڑی گل کہندے ہیں کہ اسی مر جاواں گے مٹی ہو جاواں گے تے پھر قبراں چوں اٹھائے جاواں گے، ہئی ہاتا لما توعدون، لوکو جہاں تمہیں وعدہ کر رہا ہے نا یہ سمجھ چان والی گل نہیں ہے، سمجھ چان والی گل نہیں، بڑی دور دی گل ہے، بڑی دور دی گل ہے، ہو نہیں سکتا۔ 18ویں سپارے دا درمیان دا اکثر حصہ سورت نور تے مشتمل ہے۔ سورہ نور ایک مدنی سورت ہے جہدے وچ بڑیاں
اہم گلاں دسیاں گئیاں. یہ شروع دے وچ زنا دی حد بیان کیتی گئی کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کرے تو انہوں 100 کوڑے مارو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو پتہ چلیا کہ یہ حد جڑی ہے وہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت دے بارے چ، جدوں کہ شادی شدہ مرد یا عورت دے بارے چ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات دے حکم نو اور تورات وچ بیان ہوئی حد نو برقرار رکھیا، یعنی انہوں سنسار کیتا جائے گا، انہوں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتا جائے گا. اس صورت دی ایک اور خاص گل ہے کہ اس صورت وچ حضرت عائشہ صدیقہ ساڈی اماں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دے شان دے وچ پوریاں 10 آیتاں نازل ہوئیاں. ہویا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ دستور سی کہ جدوں بھی آپ سفر تے تشریف لے جاندے سن تے اپنی گھر والیاں دا ایک قرہ پا کے فیصلہ کر دے سن کہ میرے نال کون سفر کرے گی، جہاں نہ نکل آئے انہوں نال لے جاندے سن سفر دے اوتے. ایک غزوے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سن تے قرہ کڈیا تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دا قرہ نکل آیا تو آپ ہی بیان کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گئی. سفر تو واپس آنے آیا جدو مدینے دے نیڑے پہنچے سن تے اما عائشہ صدیقہ حاجت دے واسطے گئیاں اتر کے اپنے کچاوے چوں نکل کے وہ حاجت واسطے گئیاں. دستور ایسی کہ جدوں قافلہ جا کے کسی جگہ ٹھہردا سی تے کچاوا ام المومنین دا اونٹ تو لا کے تھلے رکھتا جاندہ سی، وہ سہولت دے نال نکل کے باہر حاجت واسطے چلیاں جاندیاں سن اور پھر واپس آ کے اپنے کچاوے بہ جاندیاں سن اور جڑے اس کچاوے نو اونٹ تے رکھن دے ذمہ دار سن وہ چک کے اتنے رکھ دیں سن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانیاں کہ میں حاجت واسطے گئی، واپس آنے آیا میرا ہار ڈگ پیا تے میں واپس کچاوے دے کول آگے پھر چلی گئی جدوں دیکھا ہار کوئی نہیں، اور میرے ہار لبدیاں پچھوں کافلے دے ٹرن دا ٹائم ہو گیا تے جڑے کافلا رکھن والے سن انہوں نے غور نہیں کیتا کہ کچاوا تو ہلکا ہے اما جی اندر ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے چکیا کچاوا اونٹ دے اتنے بن دیتا اور اونٹ نو لے جان والا انہیں اونٹ نو اٹھایا تے اگے اللہ بیلی. کہندی میں واپس آئی تے میں دیکھیا تے اتنے بندہ ہی کوئی نہیں. کہندے میں احتیاطاً اتنے ہی ٹھہر گئی کہ پچھوں کوئی نہ کوئی آئے گا ہی صحیح تے وہ مل لے جائے گا. کہندی کہ میری اکھ لگ گئی تے انہیں نو حضرت صفان بن معطل ایک صحابی ہیں، وہ ڈگی پئی چیز واسطے انہوں نے ذمہ داری سی کہ مگر قافلے دے آؤ اور جڑی کوئی چیز ڈگی پئی ہوئے رہ گئی ہوئے انہوں چک کے نال لے آؤ. انہوں نے پوچھا کوئی بندہ اتنے لیٹیا آیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے کول آ گئے تے کول آ کے انہوں نے جدو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا تے میری اکھ کھل گئی تے میں فٹافٹ منہ دے اتنے کپڑا لے لیا کنڈ کڑ لی، کیونکہ صفان نے پردے دا حکم آن تو پہلے میں نے دیکھا سی انہیں پچھان لیا کہ امیر المومنین یہ تو ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے لیا کے اونٹ کول بٹھا دیتا تے میں اس اونٹ دے سوار ہو گئی. انہوں نے اونٹ نو اٹھایا تے لے کے پیچھے پیچھے چلے گئے. جو تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ دے کول پہنچی تے تقریباً دوپہر دا وقت ہو گیا سی تے جدو میں اتنے پہنچیا تے عبداللہ بن ابی جڑا منافقان دا سردار سی انہیں کہا کہ اللہ دی قسم اج اللہ دے نبی دی بیوی بچ کے نہیں آئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال انہیں انہوں کیا گل پھیلتی چلی گئی. جدوں مدینہ منورہ آ گیا تے مہینہ پر اما جی بیمار رہی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن کہندیاں کہ میں کچھ فرق دیکھا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رویے دے وچ بھی کہ پہلے جدوں میری طبیعت خراب ہوندی سی تے وہ میرا زیادہ خیال رکھتے سن، ہن آندے سن بس صرف ایک واجبی جا حال چال پوچھ کے تے چلے جاندے سن. ایک دفعہ میں باہر حاجت واسطے گئی تے ایک ہور مسلمان بی بی وہ نال سن انہوں دے تے انہوں دا پیر کدے دورہ ہویا ٹردیا آیا تو انہوں نے کہا ستیا ناس ہوئے اپنے پتر دا نام لے کے او دا. تے کہنی میں پوچھا کہ ایڈی وڈی گل تسی کیوں کہی ہے وہ تو بدری صاحب ہی ہے. انہوں نے کہا کیوں نہ کہاں وہ اے گل کہہ رہا ہے تیرے بارے چ. اچھا ہوں انہوں سمجھ آئی کہ وہ
یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. بڑیاں روئیاں. خیر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اجازت منگی کہ تسی میں اجازت دیو تو میں اپنے ابا جی دے گھر چلی جاواں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی. اتنے جا کے قیام کیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی تشریف لے آئے تے ہن آ کے تے حضرت عائشہ صدیقہ دے کول بہ گیا تے کیا کہ عائشہ بندے کو غلطی ہو جاندی ہے جے تو بے قصور ہے تاں وی دس دے تے جے تو قصوروار ہے تے اللہ کو معافی منگ, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تے حضرت عائشہ کہندے کہ میں بڑی روئی تے میں کیا کہ اللہ دے رسول جے میں کہاں کہ میں بے گناہ تسی مننا نہیں, جے میں کہاں کہ میں قصوروار ہاں حالانکہ میں قصوروار نہیں تو تسی من لینا. تے میں تاں اوہی گل کہنی ہاں جہڑیاں یوسف دے ابا جی نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی سی فصبر جمیل کہ صبر ہی بہتر ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. اور تسی جو کچھ کہہ رہے ہو میں او دے تے اللہ کو مدد منگنی. بہرحال کہتے ہیں کہ میں اتھوں اٹھ کے جا کے اپنے بسترے تے لمی پہ گئی تے رون لگ پئی اتنے جا کے. تے تھوڑی دیر نہ ہوئی کہ اللہ دے پیغمبر دے اتنے وہی آئی اور وہ جڑے اثرات ہوندے سن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو گئے. اور جدوں اس کیفیت تو نکلے تے آپ میرے کو لائے. انہوں نے کہا عائشہ خوش ہو جا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ دی وحی تیرے حق چ آ گئی ہے. حضرت عائشہ فرمانیاں کہ یہ تو مینوں یقین ہے سی کہ اللہ تعالیٰ میری صفائی کرے گا, میرے حق دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع دے گا کسے خواب دے ذریعے, کسے الہام دے ذریعے, کسے کشف دے ذریعے. لیکن اے میرا وہم و گمان بھی نہیں سی کہ میرے واسطے قرآن شریف دیاں آیتاں نازل ہون گیاں جڑیاں قیامت تک پڑھیاں جان گیاں. بہرحال یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, اے شان جنہوں اللہ نے دینی سی وہ دے دیتی. اس آیت میں جو کیا گیا کہ وہ لوگ جڑے کہ کوئی بریاں گلاں کر رہے ہیں وہ تہاڈے واسطے خیر ہیں, ہور کسی واسطے خیر ہے یا نہیں سن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس مصیبت دے وچوں گزر کے گئیاں انہاں واسطے تو بہت بڑا خیر بن گیا. قیامت والے دن تک کوئی بھی مسلمان جدوں قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو وہ اما عائشہ صدیقہ نو سلام بھی پیش کرے گا اور انہاں دی عظمت کا ذکر بھی ہوئے گا کہ ویسے تو پاک باز عورتیں ہور بھی ہیں لیکن اس اللہ دی بندی دی پاک بازی دے کیا کہنے جدی پاک بازی دا اعلان قرآن شریف وچ ہویا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بارے اگے جا کے کسی بھی گھر دے وچ جڑا اپنا گھر نہ ہوئے داخل ہون دے آداب دسے گئے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا. کیا ایمان والےو کسی ایسے گھر داخل نہ ہو جڑا تہاڈا نہ ہوئے جو تک تسی گھر والے نہ عرس پیدا کر کے انہوں نے سلام کر کے اجازت حاصل نہ کر لو. اور پھر گل جدوں شروع ہوئی تے گھر دے آداب دسے تے تسی اپنے گھر دے وچ کس طرح رہو. پہلے فرمایا کہ مومن مرداں نو کہہ دیو کہ وہ اپنے گھراں دے وچ اپنی نگاہاں نو تھلے رکھیا کرن. مطلب کی ہے کہ گھر دے وچ صرف بیوی تو نہیں ہوندی, جوان دھی بھی ہو سکتی ہے, جوان بھن بھی ہو سکتی ہے, ماں بھی ہو سکتی ہے, اور بھی کوئی رشتہ دار محرم ہو سکتا ہے. اور گھر دے وچ کام کار کردیاں بندے دا کوئی سطر بھی ننگا ہو سکتا ہے. لیکن اگر بندہ اپنی نظر نو چکا کے رکھے جے کسے ویلے کسے دھی بھن دا سطر ننگا ہو جاوے تے بندہ او دے وچ جھانک کے نہ دیکھے بلکہ اپنی نظر جڑی نیویں کرے. اے وہ حکم ہے جڑا اس آیت مبارکہ دے وچ دیتا گیا. یہ بھی کیا گیا کہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو کہ یہ نہیں کہ گھر دے وچ سمجھا کہ گھر وچ بیٹھا ہاں تے کوئی خیال ہی نہیں رکھیا کہ تنی تو تھلے دا انسان دا سطر جڑا وہ ننگا ہو رہا ہے یا انسان دے گوڈے تو اتنے وہ ران جڑی ہے ننگی ہو رہی ہے. یہ بڑا خیال سانو رکھنا چاہیے. گھر دے وچ بالکل ہی کھلا ڈلا نہیں رہنا چاہیے ماں سوائے وہ اوقات جدوں کہ انسان اپنی گھر والی دے نال تخلیہ دے وچ ہوندا. اس تو بعد اگلی آیت دے وچ مومن عورتوں نو کیا گیا ہے, بڑی طویل آیت ہے کہ کل للمومنات یغضوا من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مومن عورتوں نو بھی کہہ دیو کہ وہ اپنی نگاہاں تھلے رکھیا کرن اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کریا کرن. اور نال ہی کیا گیا انہوں نے چاہیے کہ اپنی زینت دے حصے جڑے ہیں کشش والے حصے انہوں
خاص طور تے ٹک کے رکھیا کرن، انہاں نوں ظاہر نہ ہون دیا کرن۔ اور عورت دا کشش والا حصہ جڑا ہے یہ دو چیزاں جڑیاں دسیاں گئیاں، ایک تاں او زیب و زینت کی جڑی عورت اختیار کر دی ہے، انہیں کوئی زیور پایا ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، وہ دے ٹرن پھرن دے کوئی چنکار جڑی ہے وہ دے زیور دی وہ نہیں آنی چاہیے، اور خاص طور تے وہ دے گریبان دے نال جڑی وہ دی زینت ہے انہوں ٹک کے خاص طور تے کیا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور انہوں چاہیے کہ اپنے گریباناں دے اوتے اپنے دوپٹیاں دا کوئی پلو جڑا ہے وہ پا لیا کرن۔ یہ بڑی ایک انسان دی مرد دی بڑی بڑی کمزوری ہے، اگر ماں اور بیٹی دا بھی اگر گریبان جڑا ہے کھلا وہ سامنے آئے گا تو اس چیز کا بھی امکان ہے، مرد دی ایڈی بڑی کمزوری ہے کہ وہ بھی وہ جھاکڑوں باز نہیں آئے گا، لہذا ایک پاسے مردوں کیا گیا کہ اپنی نظر جڑی ہے وہ تھلے رکھے، دوسرے پاسے عورتوں نو کیا گیا، اللہ دی مومن بندیاں نو کیا گیا کہ تسی ایک تو اپنے ویسے سطر دی حفاظت کرو اور دوسرا خاص طور تے اپنے دوپٹے دا ایک پلو جڑا ہے وہ گریبان دے اوتے بھی پالیا کرو، اور نال ہی یہ بھی کیا گیا کہ عام جڑی زینت ہے وہ سوائے محرم رشتیاں دے ہور کسے نو ظاہر نہ ہون دیا کرو۔ اگے جا کے پھر سورۃ احزاب دے وچ باقاعدہ باہر نکل کے چادر لین دا بھی حکم آ گیا، لیکن چونکہ اس صورت دے وچ گھر دے اندر دے احکام بیان ہو رہے ہیں لہذا یہ دے وچ او دا ذکر نہیں آیا۔ سورۃ نور دا 5واں رکوع قرآن مجید دے بڑے ہی زبردست مقامات دے وچوں ایک ہے اور بڑے مشکل مقامات دے وچوں ایک ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان دے واسطے ایک روشنی دی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ دے وجود نو من لئیے تے ایک کائنات روشن ہے، جے اللہ دے وجود دا انکار کر دئیے تے نیر نگری ہے۔ اور پھر کیا گیا کہ اللہ دے نور دی مثال بندہ مومن دے دل دے وچ اس طرح جس طرح کوئی چراغ ہوئے، جس طرح کوئی دیوا ہوئے، اور وہ دیوا جڑا ہے ایک شیشے دی چمنی دے وچ رکھیا ہوا ہوئے، اور وہ چمنی جڑی ہے ایک تاک دے وچ رکھی ہوئے، تاک کہتے وہ جڑا پرانے زمانے دے وچ دیوے رکھن واسطے دیواراں دے وچ ایک محراب جی بنی ہوندی سی انہوں تاک کہندے ہیں۔ مثال کی ہے کہ انسان دا جڑا قلب ہے وہ دا دل اے وہ شیشہ ہے قلب ہے جہدے وچ کہ وہ دیوا جڑا ہے اللہ میاں نے روح دا رکھیا ہے اپنی روح دا، اور او شیشہ جڑا ہے انہوں رکھیا ہے اس محراب دے وچ اس تاک دے وچ، وہ کی ہے انسان دا سینہ ہے۔ اچھا پھر دسیا گیا کہ دو قسم دے بندے ہیں جڑے سچے ایمان والے ہیں، یا وہ لوگ جڑے کہ اپنے شیشے نو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو کوئی بندہ کوئی گناہ کردا ہے، اللہ دی نافرمانی کردا ہے تو او دے دل دے اوتے ایک کالا تبا پہ جاندا ہے، جے توبہ کر لوے تو صاف کرتا جاندا ہے، اور جے اس گناہ تے قائم رہے تو پھر وہ ہور کالا ہو جاندا ہے، کردیاں انسان دا دل جڑا وہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جڑے کہ صاف ستھرا رکھتے ہیں انہاں دے دل دے وچوں وہ شواواں جڑیاں ہیں اس روح دی روشنی دیاں وہ پورے جسم دے وچ سرایت کردیاں رہندیاں، اور جڑے لوگ اللہ دی نافرمانی کر کے اور روح دی اس روشنی تو فائدہ اٹھا کے وہ دے مطابق عمل نہیں کرتے انہاں دے دل کالے شاہ ہو جاندے ہیں، اور اینے کالے شاہ ہو جاندے ہیں کہ سینے دے وچ بھی دی کوئی روشنی نہیں پہنچتی۔ جڑے پہلے لوگ ہیں ایمان والے انہوں نے سامنے جدو نبی دی روشنی آندی ہے تو پہچان لیندے کہ نبی دی روشنی ہے، وہ نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ یہ صدیقین دی مثال ہے کہ جڑے اللہ دے نبی دی دعوت نو اگے ود کے قبول کرتے ہیں، جس طرح کوئی پٹرول ہوئے انہوں اگ لانی نہیں پیندی دکھانی پیندی ہے، اور او دے مقابلے تے کوئی گندا سروں دا تیل ہوئے تے انہوں اگ لانا بھی کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا، لیکن جڑی آخری مثال دیتی گئی ہے وہ بالکل کالے سیاہ سینے دیے، اللہ دا نبی دا سکا بھتیجا بھی ہوئے، جس طرح کہ ابو لہب دی مثال ہے کہ سکا بھتیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب دے سکے بھتیجے، لیکن نہیں سی قسمت دے وچ انہوں ایمان نصیب نہیں ہویا۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے دل نو صاف ستھرا اور پاک رکھن دی توفیق دے۔ تزکیہ نفس جنہوں کیا جاندہ ہے وہ اصل دے وچ اسے شیشے نو صاف ستھرا رکھن دا نام ہے۔ سورۃ نور دے اخیر دے وچ کسی بھی اجتماعی کام دے وچ شامل ہون تو بعد او دے امیر دی اجازت تو بغیر اتھوں پھٹن نو بڑا برا کیا گیا ہے کہ یہ بے ایمانی دی علامت ہے،
کیا یہ گیا اس واسطے کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مجید دے وچ ذکر اللہ دے پیغمبر دے حوالے نال ہی آندا ہے، اور حدیثاں دے وچ سانوں یہ ملدا ہے کہ اللہ دے نبی دی کسی بیوی نے اللہ دے نبی نو نہ لے کے نہیں بلایا، میرا خاوند کہہ کے نہیں بلایا، میرا سرتاج کہہ کے نہیں بلایا، اتوں تک کہ حد ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاچے سن، دودھ شریک بھائی بھی سن، انہوں نے ایمان لے آن تو بعد کدی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کدی محمد کہہ کے نہیں لیا، ایک کوئی یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ تو یہ حدیثاں دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاویں کسی حیثیت جو پاویں آپ کمانڈر ہون، پاویں آپ مسجد نبی دے امام ہون، پاویں خطیب ہون، پاویں والد ہون، پاویں خامند ہون، ذکر ایک ہی ہوندا ہے رسول اللہ۔ کیا ہے گیا کہ وہ لوگ جڑے اللہ تے دے رسول تے ایمان رکھدے ہیں اور جدوں بھی اللہ دے پیغمبر دے نال ہون کسی اجتماعی کام دے وچ انہاں کولوں پوچھے بغیر اتھوں نہیں جاندے، اور وہ لوگ جڑے کہ اتھوں پھٹ جاندے ہیں بغیر اجازت تو، انہاں نوں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کسی عذاب دے وچ مبتلا کر دے یا ہور کسی مصیبت دے وچ پا دے۔ اس تو بعد سورہ فرقان آندی ہے، سورہ فرقان دا اکثر حصہ بھی 18 سپارے شامل ہے۔ سورہ فرقان دے شروع ارشاد فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت علی وہ ذات جنہیں اپنے بندے دے اوتے فرقان نازل کیتی، یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، حق اور باطل کے درمیان بالکل فرق کر دینا، تاکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاناں دے واسطے نذیر بن جان، خبردار کرنے والے بن جان۔ سورہ فرقان دے وچ بھی وہ دو بحثاں جڑیاں سورہ مومنون دے وچ سن کہ اللہ دے پیغمبر نو پیغمبر مننا اور آخرت تے ایمان لانا، اے تے بڑا زور آیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب.